اندر اللہ کے راز پنہا، یعنی کہ ابھی تک عقل انسانی ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی کہ مکمل طور پر ان آیات کے معنی اور مطالب اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ آیات تو اللہ کی جانب سے ہیں، وہ محکم ہیں، یعنی ان کا حکم بالکل واضح ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ ایک ہے، نبی پر ایمان لاؤ۔ کچھ آیات ہیں متشابہات، جن کے بارے میں نے آپ کو تفسیر اور تعویل کے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ تعویل یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے مختلف معنی نکلتے ہیں، تو کوئی ایک معنی کسی دلیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، تو یہ ان آیات محکمات میں سے نہیں ہے بلکہ آیات متشابہات میں سے۔ اس کے اصل معنی، اصل مراد تو اللہ ہی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 28 اور 29 کو تلاوت کیا۔ یہ دونوں آیات کے اندر اللہ کے راز پنہا ہیں، یعنی کہ ابھی تک عقل انسانی ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی کہ مکمل طور پر ان آیات کے معنی اور مطالب اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا علوم قرآن کی گفتگو جب کی تھی تو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پیش کی تھی، کہا تھا قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک تو ہے محکمات، ان کو کہتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ آیات تو اللہ کی جانب سے ہیں، وہ محکم ہیں، یعنی ان کا حکم بالکل واضح ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ ایک ہے، نبی پر ایمان لاؤ۔ کچھ آیات ہیں متشابہات، جن کے بارے میں نے آپ کو تفسیر اور تعویل کے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ تعویل یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے مختلف معنی نکلتے ہیں، تو کوئی ایک معنی کسی دلیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، تو یہ ان آیات محکمات میں سے نہیں ہے بلکہ آیات متشابہات میں سے۔ اس کے اصل معنی، اصل مراد تو اللہ ہی جانے۔ اب وہ کیا چیز ہے، میں آگے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا یہ سارے دلائل آپ نے جو پیچھے پڑھے ہیں، اللہ نے توحید کے دلائل دیے، پھر کہا اللہ کا وعدہ کیوں توڑتے ہو، کلی بات کا معاملہ، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، اپنی توحید کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، جسے ہم کہتے ہیں کیف حالک، تو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ وکنتم امواتن، حالانکہ وہ ہے کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ان آیات پر غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے پھر زندہ کیا۔ ہم مردہ کہاں تھے؟ ہم تو سمجھتے ہم پیدا ہوئے پھر مرے، لیکن اللہ نے پہلے یہاں موت کا ذکر کیا اور پھر حیات کا ذکر کیا۔ ہماری عقل میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے پہلے زندگی ہے اور پھر موت، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے موت کہہ رہا ہے، پھر کیا کہہ رہا ہے، زندگی، پھر موت، پھر زندگی، پھر اس کی طرف جانا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اگر ان ادوار کو آپ کاؤنٹ کریں تو امواتن ایک، زندگی دو، پھر موت ایک، پھر زندگی دو، پھر اس کی طرف جانا، کتنے دور ہو گئے؟ یعنی انسان پر یہ 5 دور گزرتے ہیں۔ اچھا سورہ ملک کی طرف آ جائیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق موت، یہاں پر بھی زندگی پہلے نہیں، یعنی پہلی چیز تو ہم پیدا ہوئے ہیں نا، پھر مریں، لیکن اللہ پہلے پیدا ہونے کی ہماری بات نہیں کر رہا، بلکہ پہلے کیا بیان کر رہا ہے؟ پہلے موت بیان کر رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ عقل انسانی کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت، ہم نے حیات کو پیدا کیا، پھر زندگی، ہم نے پھر موت کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ جو آیات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہے آیات متشابہات، اس پر علماء نے بہت لکھا۔
اور اس پر جو بہت ڈیپلی جس نے لکھا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت شیخ ابو بکر محی الدین عربی رحمۃ اللہ۔ ارطغرل کے اندر تو آج سب لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل کے وہ مرشد تھے اور انہوں نے کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ بنانے میں ارطغرل کی روحانی طور پر مدد فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں سے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا مفصل لکھا اور اللہ نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا، لیکن اب زیادہ ڈیپ میں عقل انسانی جا نہیں سکتی اس کی۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مفسرین کیا کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کی طرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں وہ جو زائگوٹ فارم میں ہوتا ہے، نطفہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ پہلے تم نطفہ تھے، اس سے اللہ نے تمہیں علقہ بنایا، جمع ہوا خون بنایا، علقہ سے مضغہ یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر تم میں ہڈیاں پیوست کر دی اور تمہیں مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ مفسرین نے کہ یہ جو فارم ہے انسان کی یہ مردہ تھی، اللہ نے پھر اس کے اندر روح ڈالی تو یہ حیات ہو گئی، پھر اس کو موت دے گا، پھر یہ دوبارہ موت ہو گئی، پھر اعلیٰ برزخ میں زندہ کرے گا، عذاب قبر ہے، قبر کی راحت کو محسوس کرنا ہے وہ زندگی، اور پھر آخرت میں قیامت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اور حیرت آپ کو یہ ہوگی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب تفسیر قرآن دی اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے بھی یہی موقف بیان کیا جو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہاں سے کوٹ کیا، اس کو شیخ ابو بکر محی الدین ابن عربی کو کوٹ کیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف اور صوفیہ کا جو موقف ہے، اور صوفیہ بھی جب فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، تدبر کی، غور کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ماں کے پیٹ کو مردہ نہیں کہا، کیونکہ آج سائنس کہتی ہے کہ وہ جو زائگوٹ فارم ہے نا وہ بھی ایک لیونگ آرگینزم ہے، وہ بھی مردہ نہیں ہوتا۔ جو اس اسپم کے اندر مرد کے کروموزومز ہوتے ہیں ایکس وائی اور لڑکی میں ایکس ایکس جو ہوتا ہے، وہ ان کو بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ بھی ایک لیونگ آرگینزم، مردہ نہیں ہے۔ تو اب اس تناظر میں اگر آج کی سائنس کو دیکھیں، سائنس تو اس کو بھی مردہ نہیں کرے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وعدہ اللہ سے کر کے آئیں۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم۔ یہ وعدہ کب کیا؟ اس عالم میں آنے سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عالم میں آنے سے پہلے میرا اور آپ کا وجود تھا، لیکن اس باڈی پارٹس کے ساتھ نہیں تھا، روح کے ساتھ۔ ہم عالم ارواح میں موجود تھے، جبھی سورہ یاسین میں کہا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ تو عالم ارواح میں ایک ہمارا وجود تھا، وہ ہماری روح تھی۔ اب وہ روح کیا ہوتی؟ قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضور روح کیا ہے، سول کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے حبیب آپ کہہ دیجئے جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس روح کے بارے میں علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ یعنی آدمی اس دنیا میں اپنی عقل سے جان ہی نہیں سکتا کہ جناب یہ روح کیا ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایکس ایکس اور ایکس وائی کے فارم میں تھا، پھر فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے، پھر زائگوٹ فارم میں آ جاتا ہے، اس کے بعد آگے آگے چلتے چلتے 4 مہینے کے اندر جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے تو بچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتا پاتی کہ 5ویں مہینے میں بچہ موو کیوں کرتا۔ 4 مہینے تک تو ماں کے پیٹ میں جب ڈیورنگ اے پریگنینسی 4 مہینے کے اندر تو صرف ماں کے وجود کے اندر اس کا مکمل خاکہ بنتا ہے، لیکن 5ویں مہینے میں موو کرتا ہے تو زندہ ہے، اور اگر 9 مہینے تک موو نہیں کرتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں ہی مر چکا۔ تو 5ویں مہینے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اس بچے کے وجود میں روح کو ڈلوا دیتا۔ تو سائنس یہ تو بیان کرتی ہے کہ باڈی پارٹس کیا بنتے کیسے ہیں، لیکن یہ موومنٹ کس پاور کے تحت آتی ہے یہ سائنس آج تک بیان نہیں کر پائی، کیونکہ وہ روح ہے۔ جب روح آ رہی ہے، اور روح کے بارے میں آپ کو مجھے قرآن نے کہہ دیا من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا جانتے ہیں آپ، تو ہم اس عالم سے پہلے ایک عالم گزار کر آئے جس میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے۔ اچھا یہ منطقی بات ہے کہ جب اللہ نے موت کو ذکر کیا تو اس سے پہلے یقیناً ایک زندگی ہوگی، جبھی تو پہلے موت کو ذکر کیا۔ اچھا موت سے مراد ہم یہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں زندگی ہونے کا نام ہے،
اور موت نہ ہونے کا نام، ایسا نہیں ہے۔ موت ایک کیفیت ہے، نہ ہونے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب آپ سونے لگتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ میں اموت تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیوں گا۔ آپ تو سو رہے ہیں، مر تھوڑی رہے ہیں۔ آپ جب اٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تو موت نہ ہونے کا نام نہیں ہے، موت بھی ایک چیز ہے جس کی ایگزسٹنس، جبھی تو اللہ نے کہا نا الذی خلق الموت، اللہ کی موت بھی ایک کریشن ہے۔ جب وہ کریشن ہے تو مطلب اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ ایک کیفیت ہے، نہ ہونے کا نام نہیں کہ آدمی زندہ تھا تو تھا اور مر گیا تو نہیں تھا۔ موت صرف مائگریشن کا نام ہے، موت انتقال کا نام ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں انتقال ہو گیا؟ انتقال کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ختم ہو گیا۔ انتقال نکلا ہے منتقل ہونے سے، مائگریشن سے، ہجرت سے، کہ ایک عالم سے اس کا انتقال دوسرے عالم کی طرف ہو گیا۔ جیسے ہم سب کا انتقال پاکستان، ہندوستان سے امریکہ ہو گیا، تو اگر کوئی بندہ لغوی اعتبار سے کہے کہ آپ ہمارے بھائی کہاں چلے گئے بڑے، بولا ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کر گئے۔ کہاں انتقال کر گئے؟ امریکہ انتقال کر گئے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لیکن فی زمانہ تو انتقال ہمارے یہاں مرنے کے معاملہ میں، لیکن اگر آپ انتقال کو مائگریشن کے معاملے میں لیں گے تو بالکل صحیح کہ بھائی ان کا یہاں سے منتقل وہ وہاں ہوگا۔ تو عالم ارواح میں ہم موجود تھے، وہ ایک عالم تھا، اللہ نے وعدہ لیا، اور جس طرح آدمی سو جاتا ہے اور اس پر ایک کیفیت شعور کی چلی جاتی ہے۔ سوتا ہوا آدمی کو آپ بولیں گے آواز نہیں آئے گی، اس کو کچھ کہیں گے آواز نہیں آئے گی، لیکن سانس چل رہی۔ لیکن میں اور آپ جس زندگی کو جانتے ہیں اپنے عقل سے، وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی یہ ہے کہ اگر مجھے ہاتھ چلتا ہوا دکھ رہا ہے، مجھے پل کے جھپکتی ہوئی دکھ رہی ہیں، مجھے پھیپڑوں کے اندر سانس آتا ہوا دکھ رہا ہے، مجھے دل دھڑکتا ہوا دکھ رہا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ یہ زندہ ہے۔ لیکن اصلاً یہ زندگی نہیں، کیونکہ یہ تو اس باڈی پارٹس کی زندگی ہے۔ پھیپڑے چل رہے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے زندہ، لیکن یہ تو کپڑا ہے، صرف یہ تو ہمارا ڈریس ہے۔ اور ہماری اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے ہماری؟ روح۔ ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے اس پر نیند کی، ایک نیم بے ہوشی کو طاری کر دیا، پھر جب اس عالم میں بھیجا، ایک وہ عالم گزار دیا ہمارا، ایک دور مکمل ہوا، عالم ارواح کی زندگی، پھر نیند، یہ دو چیزوں کو پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ دنیا کے اندر جب اس میں بھیجا تو یہاں کا ڈریس ہمارے لیے تیار کیا، اور وہ ڈریس کیا ہے؟ یہ دو ہاتھ، یہ سر، یہ دو آنکھیں، یہ پورا وجود، یہ ہمارا یہاں کا ڈریس ہے۔ جب 4 مہینے کے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو گئے تو 5ویں مہینے کے اندر جب ڈریس پورا بن گیا تو پیچھے والے عالم سے اللہ نے فرشتے سے وہی روح جو وعدہ کر رہی تھی اللہ سے کہ تو ہمارا رب ہے، جس میں اللہ نے وعدہ لیا تھا علم عہد الیکم یا بنی آدم، اس روح کو اللہ نے اس وجود میں پٹ کر دیا۔ تو یہ تیسری زندگی ہو گئی نا، عالم ارواح کی زندگی، پھر بے ہوشی جس کو موت کہا، پھر زندگی۔ اب آپ بچے جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اب جناب والا اس عالم کی زندگی ختم۔ اب جناب والا جب اس عالم کی زندگی عالم دنیا کی ختم ہوتی ہے تو اللہ آپ کو پھر موت دیتا ہے، لیکن پھر بھی موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، نہ ہونے کا نام نہیں، موت طاری ہو گئی۔ جس طرح آپ پر ایک پہلی موت طاری ہوئی تھی عالم ارواح میں، اب اس عالم اجسام میں، عالم اجساد میں ایک موت طاری ہو گئی۔ یہ کتنے دور ہو گئے؟ 4 دور ہو گئے۔ اب آپ کی زندگی ہو گئی عالم ارواح کی، جسم ختم ہو گیا، یہ جو کیونکہ جسم کا تعلق اس عالم سے نہیں ہے، جسم تو صرف اس عالم کی ضرورت کے لیے تھا، دل بھی اس عالم کے لیے تھا، دماغ بھی اس عالم کے لیے تھا، ذہن بھی اس عالم کے لیے تھا۔ جب یہ عالم کی زندگی ختم تو وہ ڈریس یہیں رہ گیا، اور ہماری اصل کیا بڑھ گئی؟ آگے کی طرف۔ عالم برزخ میں کیا چلی گئی؟ روح چلی گئی۔ اب روح وہاں موجود ہے، اب عذاب، سوالات، جوابات یہ کس سے ہو رہے ہیں؟ روح سے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں فرق ملحوظ خاطر رکھیے، یقیناً دعوتوں کے اندر ہر شخص کا سوٹ اور ڈریس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا تو ڈریس نہیں دیا، ہر ایک کو مرتبے کے لحاظ سے دیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ترمذی میں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبیوں کو جو اللہ نے ڈریس دیا اس عالم کے لیے، وہ تم جیسا اور مجھ جیسا ڈریس نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے۔ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو،
یہ نہ سمجھو کہ ہم بھی گئے قبر میں تو ہمارا بھی جسم فنا ہو جائے گا، نبی کا بھی فنا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم عام بندے ہو تو تمہارے لیے ڈریس بھی عام دیا گیا۔ نبی ہر بندے کی روح نورانی ہے، روح تو نورانی ہے، روحانی ہے، تو نبی کی روح تو سب سے بڑی نورانیت والی ہے، تو اس سب سے اعلیٰ نورانیت روح کے لیے اللہ نے جو جسم بھی بنایا ہے، جو ڈریس بھی بنایا ہے، وہ بھی نورانی بنایا ہے۔ اس وجہ سے نبی کی نہ روح متاثر ہوتی ہے اور عالم برزخ میں نہ نبی کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے۔ اب جناب والا جب عالم برزخ میں گئے، وہاں پر بھی آپ مرے نہیں ہیں، وہاں بھی آپ زندہ ہیں۔ اب یہاں سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے سنت کا، وہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی زندہ، جس طرح میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایپک مسجد میں سال گزر گیا ہوگا، آئی تھنک سو، ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب، جن کا پہلے تعلق سلفیزم سے زیادہ تھا، کچھ عرصے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ محفظ سے یہاں آئے، اور کچھ عرصے پہلے سال بھر گزرا کہ انہوں نے لیکچر دیا سماع موتا پر۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے، سماع موتا مطلب موتا مانے مردار، مردہ، اور سما مانے سننا۔ تو انہوں نے لیکچر یہ دیا کہ میرا پہلے موقف یہ تھا، کیونکہ سلفیوں کا موقف یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور حالانکہ یہ سلفیوں کا مذہب تو بعد میں بنا، اصل یہ مذہب بنا ہے معتزلہ کا ہی مذہب تھا۔ وہ کہتے تھے قبر میں آدمی مردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عذاب قبر کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ قبر کی حیات کے منکر تھے۔ لیکن جدید دور میں سلفیزم جو ہے، سلفیت جو یعنی شیخ عبد الوہاب نجدی کے جو فالوور ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ قبر میں بندہ حیات نہیں ہوتا۔ یاسر قاضی نے کہا کہ میری پہلے کی تحقیق یہ تھی کہ میں سماع موتا کا قائل نہیں تھا، میں سمجھتا تھا مردہ قبر میں نہیں سنتا، لیکن اب میری تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے، اور میں نے جو مطالعہ کیا ہے اور کتابوں کو پڑھا ہے، تو اب میں اس بات کا قائل ہوں کہ قبر میں مردہ سنتا ہے۔ اب نبی کا سننا تو پھر چھوڑیے بات، ہر مردہ قبر میں سنتا ہے۔ ایک اور حوالہ دوں آپ کو، سلفی جس شخص کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔ اگر آپ نے نام سنا، ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے علامہ ابن قیم۔ ابن قیم بہت بڑا نام ہے۔ آپ کسی بھی سلفی کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ کسی بھی سلفی سے کہیں ابن قیم کو جانتے ہو، ابن تیمیہ کو جانتے ہو، وہ کہے گا امام ہے ہمارے۔ ابن تیمیہ کا ان کے اتنا بڑا رتبہ ہے، مقام۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الروح، یعنی وہ جو ہم روح کی بات کر رہے ہیں، کتاب الروح ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب الروح میں علامہ ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے کہ سلف کا، یعنی کہ جمہور ہمارے بزرگوں کا اور محققین کا جنہوں نے دین اسلام پر ریسرچ کی ہے، ان کا یہ تواتر سے عقیدہ یہ رہا ہے کہ جب بندہ کسی کی قبر پر جاتا ہے تو قبر والا آنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یا ہم کسی اپنے عالم کی بات نہیں کر رہے۔ سلفی جس شخص کو امام مانتے ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم کو بھی وہ مانتے ہیں۔ ابن قیم کی کتاب الروح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی دلیل شریعت میں کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ہر مردہ سنتا ہے، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا مارکہ جیت لیا، غزوہ بدر جیت گئے مسلمان، تو اتنے سارے کافر مر گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ تو ان سب کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام غزوہ اور یہ احد کی جنگ جب ختم ہوئی ہے بدر کی، تو آپ جب جنگ سے فارغ ہوئے، غزوے سے فارغ ہوئے، تو آپ اس گھڑے کے پاس آئے کہ جہاں پر ان کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان مرداروں کی طرف، ان کافروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بتاؤ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ کما قال علیہ السلام، تم بتاؤ تمہارے رب نے، جن کو تم پوچھتے تھے، انہوں نے تمہارا وعدہ سچا کر دیا، یا میرے رب نے، جس رب کی میں دعوت دیتا تھا، میرے رب نے میرا وعدہ سچا کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا اب حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ اے ابو جہل، نام لے لے کے حضور کہہ رہے ہیں، کیا تمہارے رب نے؟ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
حضور کے منہ سے کوئی بھی جواب، کوئی بھی بات فضول نکلتی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کسی ایسی شخص سے بات کر رہے ہو جس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہو. کوئی بندہ دیوار سے بات کرے تو آپ کہیں گے یار اس سے بات کرنا فضول ہے. تو رسول اللہ اگر مردہ نہ سنتا ہو تو حضور اس مردے سے بات کیوں کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ مردہ سنتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ کما قال علیہ السلام، اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن تمہیں ان کی سماعت کا شعور نہیں ہے. تمہیں شعور نہیں ہے کہ سن رہا، سنتا تو ہے. تو اب یہاں پر کافر کا مردہ بھی سنتا ہے، لیکن اب سوچئے جب کافر کا مردہ صرف سنتا ہے تو سوچئے مومن کا مردہ کیوں نہیں سنتا؟ جب ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم کیوں سلام کرتے ہیں قبر والوں پر جب قبر میں جاتے ہیں قبرستان میں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب جب سماع موتا کا عقیدہ، تو یہ جو مزارات اولیاء پر جا کر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سماع موتا پر یہ کہ مردہ نہیں سنتا، وہ تو کہتے ہیں بھائی مزار پر جا کر بزرگ سے ڈائریکٹ بات کرنا جائز ہی نہیں. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میری یہ ریکویسٹ اللہ کی بارگاہ پہنچا دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مردہ جب وہ سن ہی نہیں رہا تو اس کو کہنے کا فائدہ کیا؟ لیکن جو سماع موتا کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہاں مردہ سنتا، جو میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا، جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب کافر کا مردہ سن رہا ہے تو جب ہم کسی اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے صرف کی ہے، آپ نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ہم آپ کے مزار شریف پر آئے ہیں. آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ سفارش کر دیں کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرے، کیونکہ ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے. لیکن اگر وہ ہماری بات اللہ کی بارگاہ میں کر دیں گے کیونکہ وہ سنتے ہیں، اس لیے جناب والا یہ عقیدہ توسل کبھی اہل سنت کا جائز اگر اس تناظر میں. ہاں اگر کوئی بولتا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پہلے ہم اس سے یہ بات نہیں کریں گے مزار پر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، بات ٹیکنیک سے کریں گے. کوئی یہ کہتا بھائی مزار پہ جا کر حضرت غریب نواز سے یا حضرت داقالی حجویری سے یا حضرت بابا فرید الدین سے، جتنے بھی اولیاء، ان اولیاء کے بعد جا کر یہ کہنا یا غوث پاک آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں، یا غریب نواز آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں، یا میری اللہ کے بارے میں سفارش کر دیں، کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے. تو آپ اس سے سب سے پہلے اس مسئلے کو ہٹا کر اس سے آپ کو گفتگو یہ کرنی ہے سماع موتا پر. اس کو کہیں یار یہ ریکویسٹ اور سفارش کرنے والی بات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ہم جس مسئلے پر بات کرتے ہیں وہ ہم دلائل سے بات یہ کرتے ہیں مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اب اس سے پہلے یہ بات کریں، یہ چھوڑ دیجئے، یہ مسئلہ ہی چھوڑ دیجئے کہ داتا صاحب کے بعد جا کر کہنا کیسا ہے، بابا فرید کے بعد جا کر جانا کیسا ہے، غوث پاک کے بعد بغداد میں جا کر آپ کہہ رہے ہیں یا غوث پاک کرم کر دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. اس مسئلے کو ہٹا دیں ایک لمحے کے لیے. اب اس سے ہم جو ڈائلاگ کریں گے اس سے ڈائلاگ یہ کریں گے، اب ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اس کو کہتے ہیں، اس مسئلے کو کہتے ہیں سماع موتا. کیا کہتے ہیں؟ سماع موتا. موتا مانے مردہ، سما مانے سننا، سماع موتا. اب ہم اس سے اس پہ ڈائلاگ کریں گے. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یار مردہ نہیں سنتا ہے، اس پر آپ قرآن اور حدیث سے دلیل دیجیے. اب وہ آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے. جب وہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے گا تو اب آپ اس کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں کہ مردہ سنتا ہے. اور وہ کون سی دلیل پیش کریں گے آپ، جو میں نے ابھی بخاری کی پڑھ کے آپ کو سنائی کہ حضور تو کس سے بات کر رہے ہیں؟ کافروں کے مردوں سے بات کر رہے ہیں. تو جب کافر کے مردے سے بات کی جا سکتی ہے تو اللہ کے ولی سے کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ جب کافر کے مردے سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے ہیں مرنے کے بعد، حضور نے کیا. حضور نے کہا کیا تمہارے رب نے تمہارا وعدہ سچا کر دیا؟ تو جب کافر کے مردے سے بات کی جا سکتی ہے اس سے، لیکن کیا ہے کہ وہ کیسے سن رہے ہیں اس کا شعور نہیں آتا. آپ یہ نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ کا ولی اپنی قبر کے اندر کیسے سن رہا، اللہ ہی جانے کیسے سن رہا، ہمیں تو قبر ہی دکھ رہی ہے صرف. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی بولے یار کیسے سن رہے ہیں قبر میں؟ کیا قبر میں بھی سن رہے ہیں؟ کیا ان کو سانس آ رہی ہے؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی سانس آنا، پھیپڑے ہلنا، یہ دل کا دھڑکنا، آنکھ کا پلک جھپکنا، ہاتھ کا اٹھنا، یہ عالم اجسام سے ہے، وہ عالم برزخ میں. وہ کون سے عالم میں ہے؟ عالم برزخ میں. تو ہاتھ وات ہلنے کی جو موومنٹ تھی وہ تو تھی اس دنیا کے ساتھ. اور تم جس زندگی کو جانتے ہو، تم روح کی زندگی کو تو جانتے ہی نہیں ہو. میں اور تم جس زندگی کو جانتے ہیں وہ تو اس جسم کی زندگی کو جانتے ہیں. ہاتھ ہلے گا تو زندہ، ہاتھ نہیں ہل رہا. دل چل رہا ہے تو زندہ، دل بند ہو گیا تو
مردہ، لیکن یہ زندگی اس جسم کی ہے، لیکن روح کی زندگی تو ہمیشہ باقی ہے۔ روح اس دنیا سے پہلے بھی زندہ، یہاں آنے کے بعد بھی زندہ، یہ جسم ختم ہو گیا اس کے بعد بھی زندہ۔ تو ہمارا جو تخاطب ہے، جو مخاطب ہیں، وہ عالم برزخ میں ان کی روح سے، اور ان کی روح سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم بھی ڈائریکٹ اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ ہماری سنے گا، لیکن ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی فرمایا، جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ میری بارگاہ کے اندر، میری بارگاہ میں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو میں ان کو ٹالتا نہیں ہوں، رد نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اگر ڈائریکٹ کہیں گے اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ سننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو سننے کے لیے کسی وسیلے کی لازمی ضروری ہے، لازمی ایسی نہیں ہے کہ اللہ وسیلے کا بغیر سنتا ہی نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہمارا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ بھی پکارے گا اللہ سنتا، لیکن یا اس چینل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس چینل کو جسٹ ریکویسٹ کے لیے، سفارش کے لیے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بات پیش کرتا ہے، حضور فرماتے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کا محبوب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمارے گناہ آڑ بن جائیں، اللہ اکبر، قبولیت میں تاخیر ہو جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہماری سفارش کر دے، وہ تو محبوب ہے، اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے کام بنا دے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، تو یہاں پر ہم پہلے اس سے سمائے موتا پر بات کریں گے۔ سمائے جب ہم اگر وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اگر کوئی بندہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ ہاں مردہ سنتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مردہ سنتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب مردہ سنتا ہے تو پھر یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ یا داتا علی حجویری آپ میری سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ جائیے۔ لیکن ہاں یہ جو مزارات پر الٹے سیدھے ڈرامے ہو رہے ہیں، کوئی تالے باندھ رہا ہے، کوئی ڈوریاں باندھ رہا ہے، کوئی جا کے جو سجدے وجدے کر رہا ہے، یہ حرام، یہ ڈرامے بازی جو ہمارے یہاں، اور یہ بھی ان جاہل پیروں نے لگائی ہوئی ہے مزارات پہ دھندے کے، صحیح چیز کو ہٹا کر الٹی چیزوں میں لگا دیا وہاں۔ لیکن اگر مسجد میں کتا آ جاتا ہے تو کتے کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں، نہ کہ مسجد کو شہید کرتے ہیں۔ تو اس طرح مزارات پر اگر کوئی غلط حرکتیں ہوتی ہیں تو نہ کہ مزار کو برا کہیں، نہ کہ مزار والے کو برا کہیں، ان کتوں کو برا کہیں کہ جنہوں نے مزارات کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی، جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا ہوا ہے، جنہوں نے مزارات اولیاء پر، آپ جا کے دیکھیے استغفر اللہ، ایک دفعہ لال سائیں کو میرا جانا ہوا 7 شریف میں، جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک بندہ سائڈ میں بیٹھا۔ اب ہمارا تعلق اہل سنت سے، ہم مزارات کو ماننے والے ہیں۔ میں اندر انٹر ہوا تو مجھے کہتا بابا ایک گھنٹی اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا جس کو ٹن ٹن کر کے بجاتے تھے۔ مجھے کہنے لگا کہ لال سائیں کی گھنٹی بجا دو۔ میں نے کہا کہ لال سائیں نے بجائی ہے، لال سائیں نے بجائی، تو کیسے کہہ رہا کہ لال سائیں کی گھنٹی بجا دو؟ آگے ان کے ایک مرید کے مزار پر ہم گئے، ان کا نام تھا بودل بہار رحمۃ اللہ۔ بودل بہار پر گئے تو بودل بہار پر استغفر اللہ العظیم، جس طرح مندر کے آغاز میں گھنٹا لگا ہوتا ہے، لوگ وہاں گھنٹا بجا کے جا رہے ہیں استغفر اللہ العظیم۔ اب ہم اہل سنت کے لوگ ہیں الحمدللہ، میں نے آپ کے سامنے یہ دلائل دی ہیں کہ ریکویسٹ سفارش کر سکتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ان چیزوں کو ہم یہ کہیں کہ نہیں یار چونکہ ہم مزار کو ماننے والے تو جو غلط بھی ہو رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو غلط ہو رہا ہے اس کو کہو یار، کیونکہ ان غلط چیزوں کی وجہ سے صحیح چیز بدنام ہو رہی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسے ڈرامے بازوں کو جوتے مار کر باہر نکالنا چاہیے، جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی دجیاں بکھیر رہے ہیں اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات کر رہے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں شریعت کا ان چیزوں سے۔ شریعت کا تعلق تو یہ کہ آپ مزار پر جائیے، وہاں پر قریب اگر کوئی مصلی بنا ہوا ہے مزار شریف کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھیے اور صلاۃ الحاجات کا ثواب اس صاحب مزار کو پہنچائیے کہ اللہ جو میں نے یہاں پر درود پڑھا، جو قرآن کی تلاوت کی ہے اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، اس کا ثواب، کیونکہ میں ان بزرگ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں یہ چیزیں پڑھ کر اس بزرگ کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تحفے کے اندر، تو اس سب کا ثواب ان کو عطا فرما۔ پھر کہیں اللہ رب العزت اس بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں تو اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر۔ پھر یہ کہیں کہ اے صاحب مزار، میں آپ کے مزار شریف پر آیا ہوں، آپ اللہ کے محبوب بندے، آپ بھی میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں کہ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر۔
یہ خوبصورت عقیدہ نظریہ جو بزرگوں نے دیا. اور یہ آپ دیکھیں گے زیادہ تر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہاں یہ زیادہ ڈرامہ بازیاں لگی ہوئی ہیں. آپ دیگر مزار یمن میں چلے جائیے، شام کے مزارات پر چلے جائیے، آپ عراق کے بغداد شریف کے مزارات پر چلے جائیے، آپ ٹرکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر چلے جائیے، وہاں آپ کو کوئی نہیں ملے گا دھمالے ڈالتے ہوئے، وہاں کوئی نہیں ملے گا تالے باندھتے ہوئے، وہاں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جناب والا ڈوریاں باندھتے ہوئے. یہ جہالت کی حرکتیں ان جعلی اور جاہل پیروں نے کی ہیں، یا پھر وہ جو اوقاف کے اندر جن کو مال بنانا، وہ چاہتے ہیں کہ عیاش اور بدماش لوگ اور خواتین آئیں گی تو وہ بدماش بھی آئیں گے، تو وہ میلہ ٹھیلے کا ماحول مورس میں پیدا ہو جائے گا اور جناب والا اس کے اندر بڑے پیسہ ملے گا، مال آئے گا. تو ایسی چیزوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. آخری بات کی طرف چلتا ہوں، ایک ہی آیت پیش کر سکا ہوں ابھی تو، اور اس پر بھی مکمل بات نہیں ہو سکی کیونکہ یہ موضوع ہی اتنا ڈیٹیلڈ ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے 5 ادوار میں تقسیم کیا. ایک عالم برزخ کی زندگی، عالم برزخ کی جب زندگی ختم ہوگی، ثم الیہ ترجعون، تو پھر تمہیں اس کی طرف جانا جس کو تم کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے بیچ میں کتنے ادوار ہیں؟ 5 ادوار. انا للہ سے شروع ہوا، پھر کیا آیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، الیہ راجعون تک آ گیا. یہ 5 ادوار کے اندر یعنی عالم برزخ کی زندگی اور عالم برزخ کے بعد پھر آخرت کی زندگی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور روایتوں میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جن کی انسیت ہوتی ہے، آپس میں جن روحوں کی، ان کی دنیا میں آ کر بھی دوستی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہاں بھی دوست رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی دوست. تو وہ جو وہاں اللہ والی روحوں کے ساتھ رہا ہے وہ یہاں بھی اللہ والوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا. اللہ اکبر. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے پکارا، اور اس کے ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے صدا لگائی تھی تو عالم ارواح میں جس نے لبیک کہا تھا وہ سب حج کرنے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بہت ساری چیزیں عالم ارواح کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں ہم کتنی باتیں کر لیں، پورے مہینے اس پر گفتگو کرتے رہیں، سالوں گفتگو کرتے رہیں، کتابیں لکھ دیں، لیکن یہ اس کا اصل مراد تو اللہ ہی جانے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیے کہ میرا اور آپ کا جسم ہو سکتا ہے اللہ کے ہم مقرب اللہ بنائے، ولی بنائے تو جسم اپنی رحمت سے سلامت رکھے، لیکن نبی کا جسم ہماری طرح نہیں. نبی کا ڈریس تو وہ ہے کہ میرے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے میرے پسینے میں بدبو آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس وہ تھا. روح تو حضور کی کتنی پاکیزہ ہے کہ روح کی نورانیت تو یہ دیکھیے کہ معراج کی رات جبرائیل پیچھے رہ جاتے ہیں، حضور آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ تو نورانیت میرے آقا کی حال ہے. لیکن میں اگر جسم کی بات بھی کروں تو حضور کا ڈریس جو اس عالم کے لیے آیا ہے وہ ڈریس بھی اتنا با کمال ہے کہ مکھی نہیں بیٹھتی. پسینہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر آپ کے پسینے کو لے جاتے ہیں. اور اگر کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن کو کوئی اور عطر نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ دلہن کو حضور کا پسینہ لگایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے جسم کا سایہ پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ نے عالم اجسام میں بھی جسم دیا ہے وہ بھی نورانی میرے آقا کا. اور میرے آقا کی مطلب حضور اصلاً روح میں بھی نورانی اور جو ڈریس ہے وہ بھی حضور کا نورانی. تو حضور تو ہر جگہ سے نور علی نور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. قرآن کے نور کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.